محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یوسف لاہوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ دعوت خطاب ہے، آپ احباب کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں۔ محترم جناب یوسف لاہوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفاثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے قابل اور لائق ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کہ اگر اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمے بنا کر اور اس دنیا کے سارے پانیوں کی سیاہی گھول کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام کلمے گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اگر اس کائنات کا کوئی شخص اور کوئی انسان اس دنیا کے سارے انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے اور وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے بیٹھ جائے اور ساری عمر وہ اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کو شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے، آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ باادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ زناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب بے شمار اور لاتعداد درود و سلام ہوں اس نبی علیہ السلام پر کہ جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی اور جن کی آمد کی خوشخبری ہر اس نبی نے دی جو اس دنیا میں آیا، اور وہ نبی کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مناروں میں گونجتی ہے۔ حضرات، شان مصطفیٰ کانفرنس کے اندر مجھ طالب علم کے ذمہ جس موضوع کو لگایا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی موضوع کو مختصر وقت کے اندر سمیٹ کر چلتا بڑھوں۔ بنیادی طور پر اس دنیا کے اندر دو قسم کے افراد، دو قسم کے اشخاص، دو قسم کے انسان اور دو ہی قسم کے لوگ۔ ایک قسم ان لوگوں کی کہ جن کے اعمال و افعال پر، جن کے عقائد و نظریات پر، جن کے کرتوتوں پر، جن کی کریکٹر اور سیرت کے اوپر شیطان کو بڑا مان ہے۔ اللہ نے اس گروہ کا نام کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے اندر حزب الشیطان، شیطان کا لشکر، شیطان کا گروہ، شیطان کی جماعت، شیطان کے چیلے، شیطان کے چمچے یہ رکھا ہے۔ اللہ نے اس گروہ کی علامات، اس کی نشانیاں قرآن مجید کے اندر کھول کھول کے بیان فرما دی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی کہ جن کے اعمال و افعال پر، جن کے عقائد و نظریات پر، جن کی پاکیزہ صاف اور ستھری سیرت اور زندگی کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بڑا مان ہے۔
اللہ نے اس گروہ کا نام حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ، اللہ کے بندے، عباد الرحمن، عباد اللہ، یہ القاب اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس گروہ کو دی۔ اللہ نے حزب اللہ، عباد اللہ، عباد الرحمن، اپنے گروہ، اپنی جماعت، ان کے اوصاف، ان کی صفات، ان کی علامات، ان کی نشانیاں، ان کی خوبیاں کتاب اللہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت کے اندر میں اللہ کے چہیتے بندوں، اللہ کے پسندیدہ بندوں، اللہ کے محبوب بندوں، عباد الرحمن کے سچے بندوں کے چند بنیادی اوصاف آپ کے سامنے اور اپنے سامنے رکھنے اور بیان کرنے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ لوگ جو میرے سچے بندے ہیں، جو رحمان کے خالص بندے ہیں، وہ جو حزب اللہ ہے، وہ جو اللہ کا لشکر ہے، وہ جو اللہ کی جماعت ہے، میرے بندوں کا سب سے پہلے اور سب سے بنیادی فرق اور وصف یہی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب میرے بندے زمین کے سینے کے اوپر چلتے ہیں تو گردن کو اکڑا کے نہیں چلتے، سینے کو چوڑا کر کے نہیں چلتے، تکبر کی چال نہیں چلتے، فخر کی چال نہیں چلتے، وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں غرور نہیں ہوتا، ان میں مان نہیں ہوتا، ان میں فخر نہیں ہوتا، ان میں اکڑ نہیں ہوتی۔ میرے بندوں کا پہلا وصف یہ ہے کہ ان میں عاجزی انکساری ہوتی۔ چونکہ شیطان کے گروہ کے مقابلے میں اللہ نے اپنے بندوں کے اوصاف بیان کرنا تھے تو پہلا وصف وہ بیان کیا کہ جس کو چھوڑنے کی وجہ سے شیطان کو اللہ نے راندائے درگاہ قرار دیا، رجیم قرار دیا، ملعون قرار دیا، اپنی بارگاہ سے نکالا تھا۔ شیطان کا جرم کیا تھا؟ شیطان کا گناہ کیا تھا؟ ابلیس کی غلطی کیا تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے اسے راندائے درگاہ قرار دیا، اپنی بارگاہ سے نکالا، اور قیامت کی دیواروں تک شیطان ملعون کے اوپر لانتے پھٹکارے برستی رہیں گی۔ اس کا گناہ یہی تھا کہ ابا واستکبارا، اس نے تکبر کیا تھا، اس نے مان کیا تھا۔ اس کا یہ جملہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ جملہ اس کا تکبر کی بنیاد کے اوپر تھا۔ اللہ نے کہا ابا واستکبارا، تو نے تکبر کیا ہے، تو نے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہہ کر تو نے ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر لیا، ساری محنتوں کو خاک آلود کر لیا، ساری عبادتوں کو تو نے مٹی کے اندر ملا دیا اور تو میری بارگاہ سے راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں میں تکبر نہیں ہوتا، میرے بندوں میں غرور نہیں ہوتا۔ اور آپ کیا سمجھتی ہیں تکبر کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ بات سمجھنے والی، ہم سمجھتے ہیں شاید تکبر بادشاہوں کا کام، شاید مالداروں کی صفت ہے، شاید چودھریوں کو لینڈ لارڈوں کی اور وڈیروں کا کام نہیں۔ یہ تکبر پہلی صف کے نمازی کے اندر بھی آ سکتا ہے، یہ تہجد گزار کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں تعلیم اسلام نے یہ دی ہے کہ ایک شخص پہلی صف کا نمازی ہے، تہجد کا وہ پابند ہے، صدقہ خیرات کثرت سے کرتا ہے، ہر سال بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، دعوت کے میدان کے اندر بڑا فعال ہے، منبر کا بہترین خطیب ہے، مصلی کا شاندار امام ہے، قرآن کا بہترین قاری ہے، صف اول کے اندر کھڑے ہو کر میدان جہاد کا وہ صف اول کا مجاہد ہے۔ ان تمام تر نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر یہ بات بھی ہو کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ کر ہی نہیں سکا۔ یاد رکھیے گا، اگر دل میں یہ بات آئی کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں یا میں نے کچھ کر لیا، ساری نیکیاں تباہ و برباد، سارے عمل خاک آلود ہو کے رہ جائیں گے۔ نہیں، اللہ ساری محنتیں کر کے بھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو دو مثالیں دے کر بات کو سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں عبادات، سب سے افضل عبادت ہم نماز کو سمجھتے ہیں جو دن میں 5 مرتبہ۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اذان سے۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کے بعد اقامت کی باری، مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر نماز کا آغاز ہوتا ہے، امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔
پھر رکوع کو جھکنے لگا، بلند آواز سے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اپنے سر کو حالت سجدہ میں اللہ کے سامنے جھکانے لگا، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ سجدے سے فارغ ہوا، اٹھنے لگا، اللہ اکبر۔ ساری نماز کو مکمل کر لیا، بلند آواز سے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تعلیم کیا ہے کہ بار بار کہو، اللہ وضو کر کے میں بڑا نہیں ہو گیا، بڑا تو ہی ہے۔ میں مسجد میں آ کر بڑا نہیں ہو گیا، بڑا تو ہی ہے۔ نماز پڑھ کے میں بڑا نہیں ہو گیا، رکوع کر کے میں بڑا نہیں ہو گیا، سجدہ کر کے میں بڑا نہیں ہو گیا، 4 رکعت نماز کو ادا کر کے اللہ میں بڑا نہیں ہو گیا، ناک ماتھے کو تیرے سامنے رگڑ کے اللہ میں بڑا نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ میں سب کچھ کر کے چھوٹا ہوں، بڑا تو ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی۔ ناک کو ماتھے کو حالت سجدہ میں اللہ کے سامنے رگڑ رہا ہے، اپنے ناک ماتھے کو رگڑتے ہوئے زبان حال سے اللہ نے کہا، تعلیم یہ ہے، بلند آواز سے کہے، سبحان ربی الاعلی، الاعلی۔ اللہ اعلی تو ہے، بلند تو ہے، اونچا تو ہے، اکبر تو ہے۔ میں سجدہ کر کے بھی چھوٹا، تو سجدہ کروا کے بھی بڑا ہے۔ تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ چلے یہ تو نماز ہے۔ ویسے ہم نیکیوں کا موسم بہار کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کو کہتے ہیں بھی موسم بہار۔ واقعتاً رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے، رات کو قیام کی نیند کی قربانیاں دی۔ تو کیا خیال ہے جون اور جولائی کے مہینے میں روزہ رکھنا کہ چھوٹی عبادت ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہی بندہ رکھ سکتا ہے۔ پھر آخری عشرہ آتا ہے اعتکاف کے لیے، طاق راتیں آتی ہیں، جستجو ساری رات لیلۃ القدر کے لیے، پھر صدقہ خیرات، پھر اس کے بعد دیگر عبادات۔ تو حضرات ہمیں تعلیم کیا دی؟ مہینے بھر کی عبادتیں کی اللہ، مہینے بھر کی سحریوں کے بعد، مہینے بھر کی افطاریوں کے بعد، مہینے بھر کی نمازوں اور قیام کے بعد، قرآن کی تلاوتوں کے بعد، صدقہ خیرات کے بعد، بعض لوگوں کے اعتکاف کے بعد، آخری عشرے کے اندر طاق راتوں کی عبادت کے بعد حکم یہ ہے کہ نکلو عید کے دن میدان کا رخ کرو، کھلے میدان کا رخ کرو نماز عید کے لیے۔ لیکن حکم کیا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت زبان سے کیا کہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ زبان سے تکبیرات کہتے ہوئے میدان کے اندر جانا ہے۔ جب تم میدان کے اندر پہنچو نماز عید کے لیے، کبھی آپ نے غور کیا رکھتے تو 2 ہی ہیں، رکھتے تو 2 ہی ہیں، نماز تو 2 ہی رکعتوں کی ہے، لیکن کس چیز کا اضافہ کر دیا؟ تکبیرات کا اضافہ کر دیا۔ پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں بڑھا دی گئیں، دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں بڑھا دی گئیں۔ بار بار بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر تعلیم کیا ہے؟ نماز کو مکمل کر لیا، جب گھروں کو واپس پلٹو، راستے کو تبدیل کر لو اور زبان سے کہتے ہوئے جاؤ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا مطلب؟ اللہ روزے رکھ کے میں بڑا نہیں ہو گیا، سحریاں کر کے میں بڑا نہیں ہو گیا، افطاریاں کر کے میں بڑا نہیں ہو گیا، اعتکاف کر کے میں بڑا نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ساری عبادتیں کر کے میں چھوٹا، بڑا تو ہی ہے۔ بڑے آپ ہیں۔ کہا ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر دیوار پر، ایک ایک اینٹ کے اوپر اس بات کو ثبت کر دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھوٹا بھی کہے، بڑا بھی کہے، عالم بھی کہے، عالم بھی کہے، جاہل بھی کہے، امام بھی کہے، مقتدی بھی کہے، عورتیں بھی کہے، سب کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ عبادتیں کر کے ہم چھوٹے بڑے آپ ہیں۔ یہ تعلیم ہم کو دی۔ کا پہلا وصف جو میرے بندوں کا ہے وہ کیا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ میرے بندوں میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں عاجزی ہوتی ہے، ان میں انکساری ہوتی ہے، ان میں جھکاؤ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں، ساری نیکیاں تباہ و برباد، سارے اعمال خاک آلود ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ پہلا وصف ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت،
دوسری صفت آجی عمل بالکل مفقود اور معدوم ہو گیا. یہ بات بڑے توجہ سے سننے والی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتے ہیں جو میرے سچے بندے، جو رحمان کے سچے بندے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، ساری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، میرے سچے بندے جہنم کا خوف ان کو سونے نہیں دیتا، جنت کا لالچ اور طمع انہیں سونے نہیں دیتا. جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا الہ، ہمارا معبود آسمان دنیا پر تشریف لے آیا ہے. اپنے وجودوں کو بستروں سے الگ کر دیتے ہیں، میری بارگاہ میں آتے ہیں، مجھ کو پکارتے ہیں، اپنے سر کو حالت سجدہ میں میرے سامنے جھکا دیتے ہیں، اپنی کمروں کو حالت رکوع میں میرے سامنے خم کر دیتے ہیں. ان کی زبان سے توبہ استغفار کے الفاظ نکلتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گریہ زاری کرتے ہیں، مجھ کو پکارتے ہیں. جنت کا لالچ ان کو سونے نہیں دیتا، جہنم کا خوف ان کو سونے نہیں دیتا. جو میرے سچے بندے ہوتے ہیں وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، تہجد کے پابند ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ آج یہ عمل ہمارے گھروں میں موجود ہے. آج یہ عمل مفقود ہو چکا، معدوم ہو چکا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. آج ہماری راتیں گناہ کے اندر، نافرمانی کے اندر، رب کی بغاوت کے اندر. یہ مؤذن بیچارہ کہتا رہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اس کا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. او مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، بیت اللہ کو اپنا قبلہ کہنے والے، محمد کو اپنا نبی رسول کہنے والے، علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کو اپنی کتاب کہنے والے، اسلام کو اپنا دین کہنے والے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تیری دکان سے بڑا ہے، اللہ تیرے کاروبار سے بڑا ہے، اللہ تیری فیکٹری سے بڑا ہے، اللہ تیرے کارخانے سے بڑا ہے، اللہ تیری تجارت سے بڑا ہے، اللہ تیری بیوی بچوں سے بڑا ہے، اللہ تیری مصروفیات سے بڑا ہے. دکان کے شٹر کو ڈاؤن کر دے، فیکٹری کو تالا لگا دے، کارخانے کو بند کر دے، مصروفیات کو ترک کر دے. اللہ اکبر. جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے آ، اپنے سر کو جھکا. کتنے کو مسلمان آتے ہیں؟ کتنے کو مسلمان آتے ہیں؟ کتنے کو عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین نام رکھنے والے مسجدوں میں آتے ہیں؟ سیرت کے نام پر سالانہ کانفرنس سے 100 اتنے سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے. یہ 18ویں سالانہ کانفرنس. سیرت کس کو کہتے؟ سیرت کس کو کہتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سیرت کیا ہے. اٹھائیے سیرت کی کتابیں. قسم باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا آغاز کرتے ہیں، مسجد سے کرتے ہیں، سفر سے واپس لوٹتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، آسمان پر سورج کو گرہن لگتا ہے، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی بے چینی بے قراری ہوتی ہے، مسجد میں آتے ہیں. محمد الرسول اللہ. فجر کا وقت ہے، مسجد میں ظہر کا وقت ہے، مسجد میں عصر کا وقت ہے، مسجد میں مغرب کا وقت ہے، مسجد میں عشاء کا وقت ہے، مسجد میں. اور مسلمان وہ اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہے، نبی کا محب کہتا ہے، نبی کا غلام کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. فجر کا وقت ہوتا ہے تو بستر کے اندر نیند کے مزے لیتا ہے. ظہر کا عصر کا وقت ہوتا ہے، تجھے دکان کاروبار پسند ہے، مغرب عشاء کا وقت تو غفلت کے اندر گزارتا ہے. کس منہ سے کہتا ہے میں سیرت کے نام پر کانفرنس کرنے جا رہا ہوں، سننے جا رہا ہوں؟ سیرت تو یہ. نبی ہر حال میں مسجد میں اور میں ہر حال میں مسجد سے دور. اللہ تو کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرض تو بہت دور کی بات ہے، میرے سچے بندے تو تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑتے. کبھی یاد ہے زندگی میں ہم نے گھر میں اس تہجد کا اور قیام اللیل کا اہتمام کیا. مجھے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، بیان کر دوں. بات انشاءاللہ میں مختصر ہی کروں گا. تاریخ ابن خلدون کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. الفاروق کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ان کا دور خلافت. گشت کرتے کرتے چلتے چلتے ایک علاقے میں پہنچتے ہیں. اس علاقے کا نام ہے ہمس. مسجد میں گئے، لوگ اکٹھے. کہا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی تو نہیں؟ لوگوں نے کہا ہے، شکایتیں بڑی. عمر کہتے ہیں کیا؟
لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ کا گورنر ہے نا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گورنر کوئی بندہ اچھا نہیں۔ عمر کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، یہ تو اتنا نیک اللہ کا ولی جو میں نے تمہارے اوپر گورنر مقرر کیا۔ لوگ کہتے ہیں نیک نہیں۔ کہا کیا شکایتیں؟ کہتے ہیں شکایتیں تو بڑی ہیں، 4 بڑی بڑی شکایتیں۔ کہا کون سی؟ کہا پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ کا گورنر فجر کی نماز پڑھتا ہے، گھر بھاگ جاتا ہے، ہم یہاں انتظار کرتے رہتے، کافی دیر کے بعد گھر سے آتا ہے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب مہینے میں 1 دن آتا ہے، گھر سے باہر نکلتے نہیں، دستک دیتے رہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، دروازہ نہیں کھولتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ عشاء کے بعد ان کے گھر جائیں کسی کی بات نہیں سنتا، دروازہ بند رکھتا۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ ہمارے اندر بیٹھا ہوتا ہے مجلس میں، اس پر غشی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ گورنر ایسے ہوتے ہیں۔ سعید کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر نے کٹہرے میں کھڑا کی، کہا سعید 4 شکایتیں آپ کی آئی ہیں، تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ، آنکھوں میں آنسو۔ سعید کہتے ہیں عمر یہ بات میری اور میرے رب کے درمیان تھی، لیکن چونکہ شکایت ہوئی اب صفائی ضروری ہے۔ عمر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز فجر ادا کر کے میں گھر کو بھاگ جاتا ہوں، سچ کہتے ہیں جاتا ہوں۔ عمر ان سے پوچھو میں گورنر ضرور ہوں، کیا میرے گھر کے اندر کوئی نوکر، کوئی خادم، کوئی غلام ہے؟ کوئی نہیں۔ عمر اگر میرے کاندھے پہ ان کے حقوق ہیں تو کیا گھر والوں کے کوئی حقوق نہیں؟ بیوی بچوں کے کچھ حقوق نہیں؟ عمر ان سے پوچھو کیا ان کو خبر نہیں کہ پچھلے کتنی لمبے عرصے سے میری اہلیہ بیمار، کیا میرے بچوں کا میرے اوپر کوئی حق نہیں؟ عمر گھر جاتا ہوں، گھر کے کام کاج کرتا ہوں، گھر کے اندر کھانا تیار کرتا ہوں، جب تک بچوں کے کام کاج سے فارغ ہوتا ہوں وقت تو لگتا ہے، جیسے ہی گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتا ہوں مسجد میں آ کر بھی ان کی باتیں سنتا ہوں۔ عمر کہتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک۔ یہ لوگ کہتے ہیں مہینے میں 1 دن تو گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اور سعید کہتے ہیں عمر سچ کہتے، لیکن ان سے کبھی یہ تو پوچھو کہ میں گورنر ضرور ہوں، کیا آج تک ان لوگوں نے میرے وجود کے اوپر اس لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس دیکھا؟ کوئی دوسرا لباس دیکھا ہے؟ عمر مہینہ بھر استعمال کرتا ہوں، میں گورنر ضرور ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس نہیں۔ مہینہ بھر استعمال کے بعد یہ آلودہ ہو جاتا ہے، عمر اس کو دھوتا ہوں، جب تک یہ خشک نہیں ہوتا میں تن سے ننگا اور برہنہ ہوتا ہوں۔ عمر جب یہ خشک ہوتا ہے اپنے وجود پہ لیتا ہوں، گھر کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اور عمر ان لوگوں نے کہا ہے کہ میں عشاء کی نماز کے بعد گھر کا دروازہ نہیں کھولتا، یہ سچ کہتے میں نہیں کھولتا، جو میرا محل استدلال تھا۔ سعید ابن عامر کہتے ہیں عمر کیا میرا کوئی حق نہیں کہ میں اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگوں، میں قرآن کی تلاوتیں کروں، میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں، سارا دن کو کام کاج کرتا رہتا ہوں، سوائے فرض نمازوں کے عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے دن دنیا کے لیے، رات اللہ کے لیے، عشاء کے بعد میں نے مصلی پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، عشاء کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، جب رات ہوتی ہے میں نے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر جنت کے سوال کرنا ہوتے ہیں، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی ہوتی ہے، گناہ مجھ سے بھی بڑے ہوئے ہیں، میں نے اللہ سے گناہوں کی معافیہ مانگنی ہوتی ہے، میں نے بھی اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانا ہوتا ہے، میں نے رات کا قیام کرنا ہوتا ہے۔ اگلی بات سنیے، سعید کہتے ہیں عمر ان سے کہہ دو اگر گورنری قبول ہے ٹھیک ہے، گورنری چھوڑ دوں گا، رات کا قیام نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، رات کا قیام نہیں چھوڑ سکتا، جھکنا نہیں چھوڑ سکتا، سارا دن ان کے کام، رات تو اللہ کے لیے ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ اکبر کا معنی سمجھیے، تیری دکان بڑی نہیں، تیرا کاروبار بڑا نہیں، میری فیکٹری کارخانہ بڑا نہیں، میری اولاد بڑی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ عبداللہ نام رکھا ہے، عبد الرحمن نام رکھا ہے، ابو بکر نام رکھا ہے، عمر نام رکھا ہے، عثمان علی نام رکھا ہے، حسن حسین نام رکھا ہے، اس نام کی لاج رکھ۔ عبداللہ ایسا نہیں ہوتا، عبد الرحمن ایسا نہیں ہوتا، ابو بکر عمر ایسے نہیں تھے، عثمان و علی ایسے نہیں تھے، حسن حسین ایسے نہیں تھے، اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہوتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر،
راوی کہتے ہیں عظیم صحابی محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا، بڑا زبردست موضوع مجھے انہوں نے دیا گفتگو کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں میں ان کے گھر میں تھا۔ ابو ہریرہ کے گھر میں 3 لوگ تھے، 3 افراد اور 3 لوگ تھے۔ ابو ہریرہ نے رات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اللہ اکبر، 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا ہوتا؟ عشاء کی نماز پڑھتے، 2 سو جاتے، 1 جاگتا رہتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا، وہ رکوع کرتا، وہ سجدے کرتا، وہ قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا وہ دوسرے کو بیدار کرتا، خود سو جاتا، دوسرا قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا، وہ قعود کرتا، وہ رکوع کرتا، وہ سجدے کرتا۔ جب رات کا دوسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا وہ تیسرے کو بیدار کر دیتا، تیسرا کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے آ جاتا، قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، زبان سے اللہ کی تسبیح کے گیت گا رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی ثنا خوانی کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کی موتی گرا رہا ہے۔ یوں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی۔ وہ راوی کہتے ہیں اس طرح اس محدث صحابی کے گھر میں عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذانوں تک ساری رات قیام ہوتا رہتا۔ اللہ اکبر! کہاں ہے وہ مسلمان؟ نو پتہ ہے امی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خود دیکھا پیارے نبی محمد علیہ السلام گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اتنی غربت ہے کہ آپ کو کئی کے دن کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ امی جان کہتی ہیں یہ بھی دن ہم نے دیکھے کہ میرے گھر میں ایک خاتون آتی ہے، گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے، میں دروازہ کھولتی ہوں، وہ کہتی ہے مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، اپنا ہاتھ پھیلاتی ہے، جھولی پھیلاتی ہے، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ننھی سی جو بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ امی جان کہتی ہیں میں گھر جاتی ہوں، ہر برتن کو دیکھتی ہوں، ہر الماری کو دیکھتی ہوں، ایک ایک چیز کو ٹٹولتی ہوں، کریدتی ہوں۔ اس دن ہمارے گھر میں سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے حالات تھے۔ اور پتہ ہے آپ کی سیرت کیا؟ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ اس غربت میں، ان فاقوں میں، ان پریشانیوں میں، اس بھوک کے عالم میں میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھوں سے جنت کے دروازوں نے کھلنا ہے، جس دن کوئی سفارش نہ کرے گا وہ سفارش کریں گے، جن کے ہاتھ کے اندر حمد کا جھنڈا ہے، جنہیں نبیوں کی امامت کا شرف حاصل ہے، جو ساری دنیا کے انسانوں کے سردار ہے، جو ساری دنیا کے انسانوں سے عظیم تر ہے۔ امی جان کہتی ہیں میں نے دیکھا جب رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے کچے فرش اور زمین کے اوپر اپنے مقدس اور مبارک ناک اور ماتھے کو زمین پر رگڑ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے اور رونے کی وجہ سے پیٹ کے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ میں نے کان لگایا پیارے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ اللہ میں محمد علیہ السلام آپ کا رسول، آپ کا پیغمبر، آپ کا نبی، میں آپ کے سامنے تہجد کا وقت جب آپ آسمان دنیا پر تشریف لا چکے، میں اپنے ناک کو، اپنے ماتھے کو اللہ مٹی کے اندر آلودہ کرتے ہوئے، زمین پر رگڑتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھ کو عطا کی ہے، اور سچ یہ ہے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! یہ ہے سیرت۔ سیرت تو اس چیز کا نام ہے۔ ہم نے سیرت کس کو سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے سیرت کس کو سمجھا ہوا ہے؟ جلسے کانفرنس کو نہیں، سیرت تو اپنانے کی چیز۔ بات چلی ہے تو میں کچھ اور بڑھا دوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں، شیخ صاحب کا مفصل بیان ہوگا۔ امی جان کہتی ہیں میرے نبی کو تو مسجد سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنا آپ کا تعلق تھا کہ آپ کے اوپر بیماری کی وجہ سے بے اور بیہوشی کی وجہ سے آپ میرے گھر میں لیٹے ہوئے، ہم پانی لاتے، پانی کے چھینٹے آپ کے چہرہ مبارک پہ مارتے، پانی انڈیلتے ہیں، آپ کو ہوش آتا ہے۔ یہ آپ کی وہ بیماری ہے جس میں آپ نے انتقال فرمایا، فوت ہوئے۔ ہوش آتے ہی آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں پتہ ہے؟ حل یصلی الناس، کیا میری امت نے، میری صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ اللہ اکبر! نہ اپنی بیماری کا فکر، نہ صحابہ کی بھوک کی پرواہ، نہ گھر کی پرواہ، فکر ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی۔
پھر بے ہوش، پھر پانی کے چھینٹے مارے گے، پھر ہوش میں آئے، حل یصلی الناس، پھر بے ہوش، پھر چھینٹے مارے گے، پھر ہوش میں آئے، حل یصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم جواب دیتے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں، بیمار اترے ہیں کہ لیٹے ہیں، بیٹھنے کی سکت اور طاقت نہیں، میں آپ کے پیچھے تشریف فرما ہوں، آپ کے کاندھا مبارک کو سینہ مبارک سے لگاتی ہوں، آپ کی پیٹھ مبارک کو اپنے سینہ مبارک سے لگاتی ہوں، تو آپ بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں، پھر آپ کو اٹھایا جاتا ہے، قدم اٹھانے کی طاقت آپ کے وجود کے اندر نہیں، ناتوانی اور کمزوری۔ صحیح بخاری میں نقشہ موجود ہے، یہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں نقشہ موجود ہے، آپ کے 2 صحابی تشریف لاتے ہیں، آپ ایک ہاتھ ایک صحابی کے کاندھے کے اوپر رکھتے ہیں، دوسرا بازو دوسرے صحابی کے کاندھے پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے مسجد کی طرف لے جاؤ۔ 2 صحابی آپ کو اٹھا کر جانب مسجد لے جا رہے ہیں، آپ کے دونوں پاؤں مبارک اور قدم مبارک زمین کے اوپر گھس رہے ہیں، اٹھانے کی طاقت نہیں، اور زمین کے اوپر 2 لائنیں 2 لکیریں بن رہی ہیں۔ اس حال میں ہمارے نبی مسجد کو جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور میں اور آپ نماز فجر، لوگ کہتے ہیں مہینہ ہو گیا فجر نہیں پڑھی، پڑھتا ہوں، گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندے ایسے ہوتے، نبی محمد کو ماننے والے ایسے ہوتے؟ نہیں میرے بھائیو، اپنے مزاج کو بدلیے، سیرت کا قطعاً یہ سبق نہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے جو سچے بندے ہوتے ہیں ان کا بڑا وصف یہ ہے کہ وہ رات کا قیام کرتے ہیں، وہ تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ اگلی بات، اور انشاءاللہ 2 وصف ہو گئے۔ پہلا وصف ان میں تکبر غرور نہیں ہوتا، دوسرا وصف وہ راتوں کا قیام کرتے، تیسرا وصف میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ بڑی بڑی باتیں بیان کروں گا، موٹے موٹے وصف۔ تیسرا وصف، جن لوگوں میں یہ چیزیں آئیں نا کہ ان میں تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، جو تہجد کی پابندیاں کرتے ہو، نوافل کی حفاظت کرتے ہو، وہ عابد و زاہد ہوتے، تو پھر ان میں یہ وصف آ ہی جاتا ہے کہ میرے جو سچے بندے ہیں ان کا ایک بڑا وصف یہ ہے والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے، ان کا دل چھوٹا نہیں ہوتا، ان کا ظرف چھوٹا نہیں ہوتا۔ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کو درگزر کرنے والے، ان کے سینوں میں کرودھ نہیں ہوتا، ان کے دلوں کے اندر حسد نہیں ہوتا، وہ بغض کی آگ میں جلتے نہیں رہتے۔ اور امی جان بتا کیا کہتی ہیں؟ امی جان کہتی ہیں نبی علیہ السلام شب قدر کو پا لیتے، قدر کی رات کو پا لیتے تو زبان نبوت سے بکثرت کون سی دعا پڑھتے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے اندر بڑے مضامین ہیں، ایک بنیادی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ کتنا کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ معافی کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث سن لے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب زمین کے اوپر کوئی بندہ دوسرے، شیخ صاحب آگے تشریف لے، بارک اللہ، مصلی آپ کے پاس آ جائیں۔ الحمدللہ فضیلت الشیخ احمد حسن ساجد اخی المکرم وہ تشریف لے آئے، انشاءاللہ ان کا مفصل بیان شروع ہونے والا ہی، جزاکم اللہ خیر۔ جب زمین کے سینہ کے اوپر کوئی شخص دوسرے شخص کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اکٹھا کرتے ہیں، فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں ملائکہ تم نے کیا منظر دیکھا؟ ملائکہ جواب دیتے ہیں اللہ آپ کے ایک بندے نے دوسرے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس نے بندہ ہو کر بندے کو معاف کر دیا، میں رب ہو کر بندے کو معاف نہ کروں تو بات بنتی نہیں، تم گواہ بن جاؤ، جس بندے نے بندے کو معاف کیا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ معافی کو پسند کرتے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے، ابو داود کے اندر واقعہ موجود، وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، اس ٹہنی کے ساتھ میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، وہ نیچے رو رہا ہے، بلک رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، قریب سے اللہ کے رسول گزرتے علیہ السلام، آپ دیکھتے ابو مسعود بڑا غصے میں ہے، غلام کی پٹائیاں کر رہا ہے، آپ کہتے ابو مسعود کیا کر رہے ہو؟ میں جواب دیتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کام چور ہے، کہاں نہیں مانتا، اس کی دھلائی اس کی پٹائی کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو مسعود ایسا کر اس کو معاف کرتے ہیں۔ ابو مسعود کہتے ہیں میں نے آگے سے جواب دیا اللہ کے رسول میں اس کا مالک ہوں،
یہ میرا غلام ہے، مالک ہونے کی حیثیت سے مجھے حق حاصل ہے، یہ کام چوری کرے تو اس کی پٹائی کروں، کہا نہ مانے تو اس کی دھلائی کروں۔ تو آپ نے کہا ابو مسعود یہ بات سچ ہے کہ تو اس کا مالک ہے، سن اگر تو اس کا مالک ہے تو مت بھول کہ تیرا بھی کوئی مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ چل دیے۔ ابو مسعود کہتے ہیں میں نے کہا کیا کروں؟ آپ نے کہا اس کو معاف کر دے۔ ابو مسعود کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں کب تک اس کو معاف کرتا رہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو مسعود انصاری تو اس وقت تک اس کو معاف کرتا رہ جب تک تیرا دل چاہتا ہے کہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا رہے۔ اللہ معافی کو یوں پسند کرتے ہیں، اور معاف کر دینا یہ انبیاء کی سنت ہے، معاف کر دینا، درگزر کرنا یہ انبیاء کی سیرت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ قصے تو بڑے ہیں، واقعات تو بڑے ہیں، لیکن سب سے سونا، سب سے منمونا، سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے پیارا قصہ وہ یوسف کا قصہ ہے علیہ السلام۔ بچپن کے اندر، کم سنی کے اندر خواب آتا ہے، خواب بابا یعقوب کو بیان کرتے ہیں، بابا یعقوب منع کرتے ہیں خواب بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، بھائی حسد کی آگ میں جلتے ہیں، پہلا جرم۔ دوسرا ظلم کیا کیا؟ جناب یوسف علیہ السلام کو، اس کم سن معصوم سے بچے کو جنگل میں جا کر کوے کے اندر پھینکا۔ یہیں پہ اکتفا نہیں ہے، اس قافلے کے ہاتھوں فروخت کر دیا جو جانب مصر جا رہا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑا کڑا وقت آیا کہ آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا، آپ کو قید تنہائی کا اسیر بنا دیا گیا، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیوں کو ڈال دیا گیا، آپ کے قدموں میں زنجیروں کو پہنا دیا گیا، آپ کو مصر کی جیل کے اندر قید کر دیا گیا۔ حضرات پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت کے اوپر جلوہ افروز ہے، اور سارے بھائی بھکاری بن کے، منگتے بن کے، محتاج بن کے، فقیر بن کے ہتھیلیوں کو پھیلائے، جھولیوں کو پھیلائے، سر کو جھکائے یوسف کے سامنے کھڑے ہیں۔ اے عزیز مصر، ہماری جھولی کے اندر گندم کے دانے ڈال دے، ہمارے ہاتھوں کے اندر، ہمارے کچکول کے اندر چند ٹکڑے ڈال دے، چند درہم اور دینار ڈال دے، کچھ روپے ڈال دے۔ منگتے بن کے کھڑے ہیں۔ یوسف تخت مصر کے اوپر بیٹھا ہے، ان کے پاس بڑا ذری موقع ہے، ہر ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں، ہر زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ آج یوسف کے ایک اشارے پر ان کے بھائیوں کی گردنیں تن سے جدا کی جا سکتی ہیں، یوسف کے ایک آرڈر کے اوپر انہیں ہمیشہ کے لیے کال کوٹھی کے اندر قید کیا جا سکتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو یاد کراتے ہیں، بتاؤ آج سے برسوں پہلے، آج سے سالوں پہلے تم نے معصوم سے یوسف کے ساتھ کیا ظلم کر دیا تھا، کیا زیادتی کی تھی۔ بھائی سمجھ جاتے ہیں یہ بات کرنے والا ہمارا بھیا یوسف ہی ہے۔ حضرت یوسف نے پھر کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارا ظلم تو ناقابل معافی ہے، تمہاری زیادتیاں تو نہ بھولنے والی ہیں، لیکن جاؤ میں اعلان کرتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے تمہارے ہر ظلم، ہر زیادتی کو معاف کر دیا ہے۔ والعافین عن الناس، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان میں درگزر کرنے کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ان میں جذبہ ہوتا ہے، وہ معاف وہ درگزر کہتے ہیں۔ اور میں اور آپ ایک بات کے اوپر سارے خاندان سے بائیکاٹ، کسی نے ایک گالی دے دی ساری عمر کے لیے منہ موڑ لیا، ذرا سا ظلم اور ستم کر دیا، نہیں، یہ معاف کر دینا انبیاء کی سنت ہے۔ دو موقع ایسے ہیں سمجھ لیجئے، صبر کے بڑے موقع ہیں، صدمات کے اوپر بھی صبر، تکالیف کے اوپر بھی صبر، پریشانیوں کے اوپر بھی صبر، لیکن صبر کے دو موقع ایسے ہیں، ان موقعوں پہ کیا صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک موقع وہ انسان جوان ہے، قوت جوان ہے، اور رگوں میں دوڑنے والا لہو، اس میں جوش اور اس کے اندر ایک عجیب قسم کی آگ موجود ہے۔ انسان کے پاس جوانی ہے، جوانی کی اس کے پاس ساری لہریں موجود ہیں، جوانی کی ساری رعنائیاں موجود ہیں، تنہائی بھی ہے، تنہائی ہی نہیں بلکہ ایک خوبصورت عورت بھی ہے، وہ اس کو دعوت گناہ بھی دیتی ہے۔ اس کے بعد گناہ کا موقع ہے، جوانی بھی ہے، تنہائی بھی ہے، عورت بھی ہے، عورت کے بعد حسن اور جمال بھی ہے، گناہ کا موقع بھی ہے، وہ دعوت گناہ بھی دیتی ہے۔ اس موقع کے اوپر جو صبر سے کام لیتا ہے، جو پہلو تہی سے کام لیتا ہے، جو کنارہ کشی سے کام لیتا ہے، اپنے دل میں رب کے ڈر کو پیدا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، ارتکاب گناہ نہیں کرتا، ارتکاب زنا نہیں کرتا، اپنے دل میں رب کے ڈر کو پیدا کر لیتا ہے۔ اس موقع کا صبر اللہ کو
کو اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ مالک کائنات ایسے نوجوان کو روز حشر عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک موقع تو یہ ہے، دوسرا موقع وہ یہی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر دی، آپ ناتواں تھے، آپ کمزور تھے، ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے انتقام، قصاص اور بدلہ لینے کی طاقت آپ میں نہ نہیں تھی۔ پھر ایک وقت آتا ہے آپ شاہزور بن جاتے ہیں، آپ توانا بن جاتے ہیں، آپ صاحب اقتدار بن جاتے ہیں، صاحب قوت بن جاتے ہیں، مد مقابل ناتواں اور کمزور ہے، وہ سر کو جھکا کے آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کے پاس انتقام کی قدرت موجود ہے، انتقام کی طاقت موجود ہے۔ ایسے موقع کے اوپر آپ صبر سے کام لیتے ہوئے اس کے ہر ظلم کو معاف کر دیں، ہر زیادتی کو معاف کر دیں۔ اس موقع کا صبر بھی اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ یہ دونوں صبر یوسف نے کر کے دکھا دیا علیہ السلام۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا نحن نقص علیک احسن القصص، یہ دونوں صبر یوسف نے کر کے دکھا دیے۔ تنہائی بھی تھی، یوسف کے پاس جوانی بھی تھی، عزیز مصر کی بیوی کے پاس حسن اور جمال بھی تھا، دعوت گناہ بھی تھی۔ یوسف نے کیا کیا؟ کنارہ کشی سے کام لیا، اپنے دامن کو بچا لیا، معاذ اللہ کہہ کے اپنے دل میں رب کے ڈر کو پیدا کر لیا۔ والعافین عن الناس، یوسف نے دوسرا صبر بھی کر کے دکھا دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، بھائیوں کے ہر ظلم اور زیادتی کو معاف کر دیا۔ اب آخری بات، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر ناک ماتھے کو اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے، سر جھکایا ہوا ہے، اپنے سر کو حالت سجدہ میں اللہ کے سامنے جھکایا ہے۔ کافر آتا ہے، گردن کے اندر کپڑے کی رسی کو ڈالتا ہے، اتنے بل دیتا ہے کہ آپ کی آنکھیں ابھی باہر آئیں کہ آئیں۔ اسی بیت اللہ کے اندر نماز کو عطا کر رہے، نماز ادا کر رہے، گندے اوجر کو لا کر آپ کے وجود اطہر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ طائف کی وادی میں پہنچے، اتنا مارا گیا کہ پورے وجود سے لہو بہتا ہے، بار بار آپ بے ہوش ہوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ آپ کا بھائی کاٹ کر دیا گیا، 3 سال تک نہ کچھ کھا سکتے نہ پی سکتے۔ شیب ابی طالب کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا، زندگی آپ پر تنگ کر دی گئی، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ بیت اللہ کو خطاب کرتے ہیں، اے بیت اللہ اور اے شہر مکہ، تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، تیرے گلیوں سے مجھے اپنے بچپنے کی خوشبو آتی ہے، تیری گلیوں سے مجھے بابا کی خوشبو آتی ہے، مجھے اماں کی خوشبو آتی ہے، مجھے اپنی جوانی کی خوشبو آتی ہے، تیرے چپے چپے سے مجھ کو محبت ہے، تیرے کونے کونے سے مجھ کو پیار ہے، تیرے قطرے قطرے سے مجھ کو پیار ہے، تیری در و دیوار سے مجھ کو محبت ہے۔ اے بیت اللہ، تیری جدائی مجھ کو گوارا نہیں، لیکن کیا کروں، مکہ والے مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر بدر میں آتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتی ہیں، پھر بدر کے بعد احد میں آتے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک کو زخمی کر دیا، آپ کے دانت مبارک گرا دیے گئے، آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا، آپ کو کھائی کے اندر گرا دیا۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتیاں، پھر آپ کے صحابہ کے واقعات میں بیان کروں کہ آل یاسر کے ساتھ کیا کر دیا گیا، جناب مصعب کے ساتھ کیا ہوتا رہا، جناب صہیب کے ساتھ کیا ہوتا رہا، جناب بلال کے ساتھ کیا ہوتا رہا، مہاجرین کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ یہ داستانیں بہت لمبی ہے، پھر یاد کیجئے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ پھر وہی بلال جس کو شہر مکہ کے اندر مارا جاتا تھا، شہر مکہ کے اندر پیٹا جاتا تھا، جن کے گلے میں رسیاں ڈال کر صحرا کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، جن کے سروں کے اوپر ابلتے پانی کو انڈیل دیا جاتا تھا، جلتے انگاروں پہ جن کو لٹا دیا جاتا تھا، اسی بلال کو شہر مکہ کے اندر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کے اللہ اکبر کی صدا کو اونچا کرتا ہوا تاریخ نے دیکھا۔ پھر محمد عربی علیہ السلام مکہ والوں کے سامنے فاتح کی حیثیت سے کھڑے ہیں، آپ نے ایک ایک ظلم یاد کروایا۔ مکہ والوں، انہی گلیوں میں تم نے مجھ کو شاعر بھی کہا، تم نے مجھ کو ساحر بھی کہا، تم نے مجھ کو مجنون بھی کہا، تم نے آل یاسر کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی، تم نے میرے گریبان کے اندر رسیاں بھی ڈالی، میرے وجود کے اوپر تم نے گندے اوچر بھی رکھے، تم نے یہ بھی ظلم کیا، تمہیں یہ بھی ظلم کیا، تو نے یہ بھی زیادتی کی۔ آج بتاؤ مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے؟ اللہ اکبر۔ لاؤ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی مثال، یہ ہے سیرت۔ قوالوں نے یک زباں ہو کر کہا تھا
جب ہم آپ کو شاعر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، تب بھی آپ ہم میں سب سے زیادہ عزت والے تھے، اور آج بھی سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں۔ آپ کا باپ بھی عزت والا، آپ بھی عزت والے۔ تو آپ نے تاریخی الفاظ کہے تھے، کہا میں ایک نبی ہوں، میں ایک رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ آج میں تاریخ انسانیت بلکہ تاریخ انبیاء کے اس عظیم نبی جناب یوسف علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے تمہارے ہر ظلم اور زیادتی کو معاف کر دیا۔ آج یہ ظرف اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ تیسرا بڑا وصف ہے، وعباد الرحمن، جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں۔ پہلا وصف، ان میں تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ دوسرا وصف، وہ راتوں کا قیام کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ تیسرا وصف، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دینے۔ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبا موضوع ہے، لمبا عنوان ہے۔ گھنٹوں مجھ جیسے نکمے نکاروں کو چاہیے، علماء تو پھر علماء ہیں۔ شیخ محترم تشریف فرما ہے، جماعت کے مرکزی رہنما، مرکزی قائد، سرمایہ اہل حدیث اور فخر مسلک اہل حدیث و تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ مولا کریم، مجھ نکمے اور نکارے نے جو باتیں کیں وہ محض آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کیں۔ اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔